کے اوپر کوئی درخت ہو اور اس کی جڑ اندر جاتی ہو، کیا اس سے قبر والے کو تکلیف پہنچتی ہے؟ اب بدن پر چبھے گی، کیونکہ وہ جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا علم کیسے ہوگا کہ اس کے جسم کو پہنچ رہی ہے؟ کاٹنے سے تو منع کیا گیا ہے کہ جو اس طرح کے جو تازہ ہوتے ہیں اور تر ہوتے ہیں کہ وہ تسبیح کرتے ہیں۔ چلو پودے کی تو جڑ اتنی جائے گی نہیں، بڑا کوئی درخت قریب میں کھڑا ہوا ہے اور اس کی وہ جڑیں پہنچ رہی ہیں اندر، وہ پتہ ہے کہ یہ جڑیں اس کی بہت دور دور تک جاتی ہیں، تو وہ تو مردے کے دو ٹکڑے کر کے نکل جائے گی۔ زمین کو جو پھاڑ لیتی ہے اس کی لاش کو بھی پھاڑ دے گی۔ اللہ بہتر جانے، مطلب یہ کہ میں اپنے طور پر یہ ذہن سے عرض کر رہا ہوں کہ جڑیں ہوتی ہیں زمین کو، آپ دیکھیں الٹ پلٹ کر دیتی ہیں۔ نیم کا درخت ہے نا، وہ اس کی جڑیں، قبر کھجور کی جڑیں چھوٹی ہوتی ہے نا، کھجور کے درخت کی غالباً۔ قبر کے اوپر فرما رہے ہیں۔ اچھا، قبر کے اوپر اتنا بڑا درخت لگ تو جاتے ہیں خود رو درخت، لیکن اس کو اکھاڑنے کا تو کہیں پڑھا سنا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ تازہ جو بھی درخت، پودے، درخت اور چیزیں، پودا اور چیزیں، پودا چھوٹا ہوتا ہے، منا منا ہوتا ہے، بچہ، درخت جوان یا بوڑھا، پورا بندہ، پورا آدمی جیسے ہوتا ہے نا بڑا، یہ بڑا ہو جاتا ہے، درخت کہلاتا ہے۔ تو اس کا دل بہلتا ہے، یہ اس کی وہ، اچھا اندر مردہ وہ رہا بھی ہے یہ بھی نہیں پتا نا، ہو سکتا ہے یہ بھی پرانی جب ہوگی قبر تو مردہ بھی تو خاک میں مل گیا ہوگا نا، ہڈیاں بھی نظر نہیں آ رہی ہوں سب خلاص۔ باہر ملکوں میں، وہ بعض ممالک میں ان کی فقہ اعتبار سے 20 سال تک قبرستان کو جب بھر جاتا ہے بند کر دیتے ہیں، اور ان کا یہ مطلب ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 20 سال میں مردہ جو ہے وہ بالکل غالباً، جو میری سمجھاؤں میں، کہ اب اس میں رہتا نہیں ہے، مٹی ہو گیا، خلاص ہو گیا، تو پھر اب اس کو یہ پارک بنا لیتے ہیں، عمارتیں کھڑی کر دیتے ہیں، دیکھا ہے میں نے، مطلب یہ کہ وہاں کوئی نیا تدفین نہیں۔ ہم اس عمارت میں جا نہیں سکتے، اس پارک میں قدم نہیں رکھ سکتے، کہ وہ مسئلہ تو یہی ہے کہ چاہے 100 سال ہو جائے مسلمان کی قبر پر پاؤں نہیں رکھ سکتے، بلکہ شبہ بھی ہو کہ مسلمانوں کی قبریں مٹا کر یہ رستہ بنایا گیا ہے، اس پر چلنا بھی حرام ہے، یہ لکھا ہوا ہے، بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ ان کی فقہ میں ہو سکتا ہے کوئی مطلب گنجائش ہوتی ہوگی، لگتا ہے ایسا ہے۔ خود پاکستان میں آبادیاں ہیں قبرستانوں پر، قبریں مٹا کر بنائی گئی ہیں، اب وہ ہو رہا ہے سب کچھ۔ مزارات پر، اکثر مزارات پر قدموں میں جو دیوانے لیٹے ہوتے ہیں، اس دور کے عاشقان اولیاء وصیتیں کرتے ہوں گے حضرت کے قدموں میں، تو وہ قدموں میں ہی مطلب ان کو لٹایا جاتا ہے، تو وہ ان کی قبریں مٹا دی جاتی ہیں، اس پر فرش ہوتا ہے، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ داتا حضور کے قدموں میں قبر کا بالکل یعنی کہ ایک نقشہ بنا ہوا ہے، یوں لکیر بنی ہوئی ہے کہ یہاں قبر تھی، یہ نشاندہی ہے، تو ضرور کا داتا صاحب کا بہت مقرب دیوانہ ہوگا، ہو سکتا ہے ان کے کوئی خلیفہ صاحب ہی ہوں، لیکن اب اس کو فرش کر کے وہ لکیر بنا دی، لوگ اس پہ کھڑے ہوتے ہیں، گجرا ڈالتے ہیں، ہار ڈالتے ہیں۔ نہیں، وہاں بھی قبریں کافی مٹی ہوئی ہیں۔ مجھے تو ایک پرانے اسلام بھائی نے بتایا تھا کہ میں جب چھوٹا تھا تو اس نے مجھے اشارہ کر کے بتایا یہ سارا حصہ جو نا یہ سب قبریں تھیں، آپ دیکھو کیسا خوبصورت فرش بنا ہوا ہے، خلاص۔ یہ داتا حضور کی بارگاہ کی بات کر رہا ہوں، اور مزار پر بھی میں نے دیکھے کہ یہ فرش کر دیتے ہیں، کہیں کہیں نشان لگا دیتے ہیں، کہیں لکھ دیتے ہیں قبر، تاکہ زائرین چل سکے۔ تو قبروں پر چلنا، استغفر اللہ، کبھی زندگی میں چلے بھی ہیں تو توبہ کر لے، میں بھی توبہ کر دوں، آپ بھی توبہ کر لیں، گناہ ہے۔ قبرستان میں بھی جانے میں بہت احتیاط کرنی ہے، اپنے عزیز کی قبر دور ہے تو دور سے فاتحہ پڑھ لیں،
قبر پر جانا کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ وہاں جائیں گے تو ہی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، گھر بیٹھے نہیں ہو سکتا. تو عورتوں کا کیا ہوگا؟ عورتیں کہاں جاتی ہیں؟ یا دوسرے شہر میں فوتگی ہو گئی، ہم تو جنت البقیع کی دعا مانگتے ہیں. تو جنت البقیع میں جو دفن ہوتا ہے تو اس کے بعد کون سے یہ سارے پاکستانی جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں یا دیگر ممالک کے لوگ جا کر دور دور سے ایصال ثواب کرتے ہیں. اس وقت غوث پاک کو ہم ایصال ثواب کرتے ہی ہیں نا. تو کہاں بغداد شریف جا کر بھی بلاوا ہے تو کریں گے، لیکن یہاں سے بھی کر ہی رہے نا. ہر جگہ سے ایصال ثواب تو ممکن ہے. قبروں کی زیارت بھی کرنی چاہیے، اس سے بھی مطلب عبرت حاصل ہوتی ہے. بزرگوں کے مزارات پر جانے سے فیض حاصل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر قبروں پر پاؤں رکھنا پڑتا ہے تو پھر دور سے بھی فیض حاصل ہوتا ہے. اتنے فاصلے پر رہے کہ قبر پر پاؤں نہ پڑے، یوں بھی حاضری ہو سکتی ہے. جنت البقیع میں تقریباً 10,000 صحابہ کے مزارات ہیں، اور نہ جانے کتنے تابعین، اولیاء کاملین، عاشقین کے مزارات ہیں. اہل بیت اطہار کتنے ہیں وہاں قبرستان بقیع شریف میں، جنت البقیع میں کبھی بھی اندر نہیں گیا جنت البقیع میں، اسی وجہ سے کہ یار پاؤں کہاں پڑے گا؟ قبروں کو تو وہاں شہید کر دیا گیا ہے. اب یہ کہ ہم کو پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں صحابی کا مزار ہے جس پر نعوذ باللہ میرا پاؤں کٹ تو سکتا ہے. کسی صحابی رسول کے مزار پر پاؤں پڑ کیسے سکتا ہے؟ تو میں تو کبھی نہیں گیا ہوں. بس یہ کہتا ہوں کہ ایک بار جاؤں گا انشاءاللہ، پھر نہیں نکلوں گا وہاں سے. یعنی میری جائے گی تو لاش جائے گی آقا کے سائے میں، آقا کے قدموں میں، وہاں بقیع میں تدفین ہوگی. وہی ایک محبت کی بات ہے، وہ قبول کر لیں اور جنت البقیع میں کوئی کونا عطا کر دیں میرے آقا تو کرم والا کرم ہوگا. تو اچھی نیتیں رکھنے میں کیا رہے، خواہش ہے، اچھی خواہش ہے نا کہ ہم کو جنت البقیع میں دفن ہونا ہے. یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نظر تیری دیوار کی طرف. یہ وہ درخت کا ایک مسئلہ صاحبہ نے بھیجا ہے، فتح رضویہ جلد 9. قبر پر درخت لگانا، دیوار کھینچنا یا قبرستان کی حفاظت کے لیے اس کے چاروں طرف کھود کر جس میں قدیم قبریں بھی ہیں محاصرہ کرنا، کہ وہ باؤنڈری بنانا جائز ہے یا نہیں؟ الجواب، حفاظت کے لیے حصار یعنی باؤنڈری بنانے میں حرج نہیں، اور درخت اگر سایہ زائرین کے لیے ہو اچھا ہے، مگر قبرستان سے جدا ہو. لگانا الگ چیز ہے، خود رو اگ جانا الگ چیز ہے. جی اس کے بھی مسائل جدا ہوتے ہیں. لگانے کی تو اجازت نہیں ہے، وہ تو کاٹنے کا حکم ہے کہ اگر کسی دوسرے نے لگا دیے تو اس کو بھی قاضی حکم دے گا کہ اس کو کاٹ لیں. پودا تو لگایا جاتا ہے، اس میں جو مروا اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو لگائی جاتی ہیں. پھول ہوتے ہیں وہ تو مستحب ہے. اس میں وہ نا اس میں اگاتے ہیں، گاڑ دیتے ہیں. یہ بھی کیا کرتے ہیں، گملہ لاتے ہیں نرسری سے گندا نہیں، وہ تو صحیح سمجھے، گوبر والا، وہ قبر میں جگہ بنا اس کو ڈال دیتے ہیں اندر. وہ اس کا جو یہ مٹی ہوتی ہے نا یہ نکال دیتے ہیں، اور وہ اندر جو گندی مٹی کا جو لوندا ہوتا ہے یہ سمجھو اس میں ڈال دیتے ہیں. یہ کر یہ رہے ہوتے ہیں جو میں نے نوٹ کیا ہے. ہو سکتا ہے اور بھی طریقے ہوتے ہوں گے. اور کوئی پتا چلا تھا کہ چائنا پودے یا کچھ اس کا نام ہے، چائنا پودے یہ خود بخود اگ جاتے ہیں. یعنی ایک بار ڈال دو تو پھر روز روز اس کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، قبر پر ڈال دیے جائیں تو یہ اگ جائیں گے. تو یہ نرسری والے جو ہیں جو بیچتے ہیں یہ چیزیں، ان کو پتا ہوتا ہوگا. تو یہ چیزیں ایسی چیز ڈالی جائے جو پاک ہو. یہ کھاد جو ہے نا یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، کھاد بڑی خطرناک ہوتی ہے. یہ جو کالی کالی کھاد، یہ جو کیمیکلی کھاد ہوتی ہے سفید رنگ کی ہوتی ہے، شاید وہ کرسٹل ہوتے ہیں دانے دانے، اس کا مجھے پتا نہیں کہ پاک ہے یا ناپاک ہے، اس لیے میں اس پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. وہ مٹی عام طور پہ، ہر مٹی ناپاک کو میں احتیاطاً نہیں کہتا، لیکن
دنیا دیکھی بالی ہے, کیمیکل والی پاک ہوتی ہے. اچھا چلو بھائی, انہوں نے گارنٹی لے لی ہے, تحقیق فرمائی ہوگی انہوں نے. نہیں یہ اس میں تھوڑا انٹرسٹ لیتے رہتے ہیں, یہ پاکی ناپاکی کا ان کو تھوڑا ہے جذبہ معلومات کا. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ